الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو جمع فرمایا اور دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے اور رحم ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا، کلمہ پڑھنے والا بنایا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی اور دنیا کی زندگی ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اور جو زندگی لامحدود زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، یعنی ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ جس طریقے سے مثال کے طور پر انسان کھیت کے اندر محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اس کے بعد میں اس کو جو ہے اناج ملتا ہے، تو محنت و مشقت کے بعد وہ اناج کو اگاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محنت کے بقدر اس کو جو ہے اس کو اناج دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے ہم دنیا کے اندر آئے ہیں تو ہم اللہ کی عبادت کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر اپنی زندگی گزاریں گے، تب جا کے کامیاب ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ ہمیں یاد آیا کہ ایک بزرگ صاحب تھے، تو وہ جو ہے ایک شہر میں رہتے تھے اور اس شہر کو چھوڑ کر وہ جانے لگے، تو ان کے جو مرید تھے، ان کے جو چاہنے والے تھے، انہوں نے ان بزرگ صاحب سے کہا کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو ان بزرگ صاحب نے کہا کہ میں جو ہے جھوٹوں کے شہر میں جا رہا ہوں، جھوٹوں کے محلے میں جا رہا ہوں، اور میں جھوٹوں کے محلے میں رہوں گا، اور تمہیں ملاقات کرنی ہو، تمہیں ملنا ہو تو جھوٹوں کے محلے میں آ کر ہم سے رابطہ کرنا، ہم سے مل لینا ہے۔ اس کے بعد میں ان کے مریدوں کو جو ہے ان کی ضرورت پڑی، تو وہ جو ہے ان کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اپنے جو ہے بزرگ صاحب کو، تو جس بستی میں جاتے، جس محلے میں جاتے اور محلے والوں سے دریافت کرتے کہ یہ جھوٹوں کا محلہ کہاں پہ پڑتا ہے، یعنی جھوٹے لوگ کہاں پہ رہتے ہیں اور ان کا محلہ کہاں پر ہے، تو سارے کے سارے بستی والے اور لوگ کہتے کہ تم پاگل ہو گئے ہو یا تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا سارے جھوٹے ایک ہی محلے میں رہنے لگے ہیں، ہم کو لگ رہا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے اور تمہاری عقل ماری گئی ہے کہ کہیں جھوٹوں کا محلہ ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے بیچارے پریشان اور لاچار ہو کر جب شہر سے نکلنے لگے تو کیا دیکھتے ہیں کہ قبرستان کے اندر ان کی نظر پڑی اور جھانک کر دیکھا کہ وہ بزرگ صاحب قبرستان کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو وہ جو ہے ان کے مرید جو تھے وہ قبرستان کے اندر گئے اور بزرگ صاحب سے کہا کہ بزرگ صاحب آپ کو ہم ڈھونڈ ڈھونڈ کر تھک گئے ہیں، اور جو ہے جس سے ہم پوچھتے ہیں کہ جھوٹوں کا محلہ کہاں ہے تو ہمیں لوگ پاگل کہتے ہیں، ہمیں لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ تو ان بزرگ صاحب نے کہا کہ یہ محلہ جھوٹوں کا ہی محلہ ہے، یہ قبر کے اندر جو آدمی ہیں تو یہ سب جھوٹے ہی تو ہیں، یہ سب جھوٹ بولتے تھے، یہ سب کہتے تھے کہ جو ہے ہماری دکان ہے، ہمارا مکان، یہ ہمارا مکان ہے، یہ کاروبار ہمارا ہے، یہ جو ہے مال و دولت ہمارا ہے، یہ پیسے ہمارے ہیں، یعنی یہ زمین ہماری ہے، یعنی ہر چیز کو یہ اپنی کہتے تھے۔ لیکن آج ہم جو دیکھتے ہیں، جب ہم قبرستان کے اندر آئے تو یہ کہنے والے جو تھے کہ یہ سب ہمارا ہے، آج ان کے پاس ہم کو یہ چیزیں نظر ہی نہیں آ رہی،
یعنی ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ان کے پاس ان کا مکان ہو، ان کے پاس ان کی گاڑی ہو، ان کے پاس ان کا مال ہو، ان کے پاس ان کے دولت ہو، ان کے پاس ان کے کپڑے ہوں، ان کے برتن ہوں، ان کے پاس آج کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ جھوٹے ہی تو ہیں۔ تبھی ہم نے کہا تھا کہ یہ جھوٹوں کا محلہ ہے۔ تو ان صاحب نے کہا، ان لوگوں نے کہا کہ حضرت بزرگ صاحب یہ بات ہمارے جو ہے ذہن میں بس گئی اور ہمارے دل پر یہ بات لگی کہ یہ بات حقیقت ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، نہ اس کے ساتھ میں اس کا مال جاتا ہے، نہ اس کے ساتھ میں اس کا کاروبار جاتا ہے، نہ اس کے ساتھ میں اس کی دکان جاتی ہے، کچھ بھی اس کے ساتھ میں نہیں جاتا ہے، اس کے ساتھ میں اس کے اعمال جاتے ہیں۔ اگر یہ قبرستان والے جو دنیا کے اوپر جب زندہ تھے تو یہ اپنے کو ہر چیز اپنی بتاتے تھے، آج ان کے ساتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب ایسا عمل کریں کہ مرنے کے بعد جب جسم سے روح نکل جائے گی تو ہمارے ساتھ میں کوئی بھی سارا سامان، دنیا کا سامان نہیں جائے گا، ہمارے ساتھ میں کچھ بھی نہیں جائے گا، صرف ہمارے ساتھ میں کیا جائے گا؟ ہمارے اعمال جائیں گے۔ وہ بھی ہم نے نمازوں کا اہتمام کیا ہوگا، روزوں کا اہتمام کیا ہوگا، دین کے اوپر خرچ کیا ہوگا، وہ سارے کے سارے اعمال ہمارے ساتھ میں جائیں گے، باقی ہمارے ساتھ میں کچھ بھی نہیں جائے گا۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ نمازوں کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں، اور جتنا ہو سکے دین کے اوپر خرچ کریں، دین کے اوپر خرچ کریں، اسی میں کامیابی ہے۔ اور یہ دنیا کی زندگی لامحدود یہ جو ہے دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور آخرت کی زندگی لامحدود زندگی ہے۔ تو ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنا چاہیے، اور ہم سب کو جو ہے دین کے اوپر چلنے والا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو دین پر چلنے والا بنائے، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، اور موت کے وقت کلمہ زبان پر نصیب ہو۔ یہ سب ہم کو جو ہے دعا کرنی چاہیے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔